اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، ہر روز صبح اٹھتے ہی قرآن پاک کی یہ 2 سورتیں پڑھ لیا کرو۔ پورا گھر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھر جائے گا۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے تمہاری اولاد کی حفاظت کریں گے۔ جوان اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو جائے گی اور ہر طرح کی زحمت جاتی رہے گی۔ ناظرین، اللہ کے پاک کلام کی برکتیں اور رحمتیں کیا ہیں؟ اللہ کے کلام میں کتنی تاثیر اور طاقت ہے، اس کا اندازہ انشاءاللہ آپ کو اس واقعے سے ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں محو سفر تھے کہ ایک قبرستان میں سے ان کا گزر ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ جہاں سے گزرتے اللہ کے دیے ہوئے علم سے وہاں کی قبروں کے اندر موجود مردوں کے حال سے باخبر ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر قبرستان کے اندر موجود ایک ایسی قبر پر سے ہوا کہ جس کے اندر مردے کو سخت عذاب ہو رہا تھا، اور اس وقت وہ قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو بہت دل برداشتہ ہوئے، اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ بعض روایتوں میں ان کا یہ سفر 1 دن کا تھا، بعض میں لکھا ہے کہ صبح گئے اور شام کو واپسی ہوئی، جبکہ بعض روایتوں کے مطابق آپ کا یہ سفر چند دنوں پر محیط تھا۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوتی ہے تو پھر سے اسی قبرستان کے اندر سے آپ کا گزر ہوا۔ جب اسی قبر کے پاس سے گزر ہوا جس کے اندر مردے کو سخت ترین عذاب دیا جا رہا تھا، تو آپ علیہ السلام یہ جان کر سخت حیران ہوئے کہ اب وہی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام بہت زیادہ حیران ہوئے، اللہ کی عظمت، پاکی اور شان بیان فرمائی اور اللہ کے سامنے عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ، تیری شان نہایت ہی بلند و برتر ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک تو جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے بخش دینے پر قادر ہے۔ اے اللہ، میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ جب میں یہاں سے گزرا تو اس قبر کے مردے کو سخت عذاب دیا جا رہا تھا، جبکہ اب اسی قبر کے مردے کا عذاب ہٹا لیا گیا ہے اور اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کہ صاحب قبر کبیرہ گناہوں کا مرتکب تھا اور یہی وجہ تھی کہ اسے عذاب دیا جا رہا تھا۔ یہ شخص اپنی بیوی کے پیٹ میں ایک بچے کو چھوڑ کر مرا تھا۔ اس کی بیوی نے بچے کو جنم دیا اور جب وہ بولنے کے قابل ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو ایک عالم کے پاس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آج اس صاحب قبر کے بیٹے نے پہلی بار کلام اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، اور مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ جس انسان کا بیٹا اللہ کا کلام پڑھے میں اسے جہنم کی آگ میں جلاؤں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، نیک اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور اپنی زندگی میں کی جانے والی نیکیوں کا ثواب ان کے مرحوم والدین کی بخشش کا ذریعہ بنتا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گناہ گار ہونے کے باوجود قیامت کے روز جب قبروں سے اٹھائی جائے گی تو ان کے اعمال نامے میں کوئی گناہ شامل نہیں ہوگا۔ والدین زندگی میں اللہ کا انعام اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تب سراپا رحمت بن جاتے ہیں۔ جمعے کے روز جو اولاد اپنے والدین کی قبروں پر جا کر دعا کرتی ہے، ایک مقبول حج کا ثواب ان کے اعمال نامے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا میں سب سے عظیم رشتہ ماں باپ کا ہے۔ جو اولاد ان کی قدر نہیں کرتی وہ انتہائی بدبخت ہے۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان سے نرم لہجہ اختیار کریں اور جب وصال کر جائیں تو ان کے لیے صدقہ کریں تاکہ ان کی روح کو ایصال ثواب ملتا رہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار ہونے کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قیامت کے روز ان کے اعمالوں کو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ جب ایک مومن کی موت آتی ہے، اس کی روح قبض کرنے کے لیے آسمان سے زمین تک فرشتوں کی بارات امڑ آتی ہے اور آسمان کے سارے فرشتے اس نیک روح کو خوش آمدید کہتے ہوئے اوپر لے جاتے ہیں۔ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے تو نیک ماں باپ بھی اولاد کے لیے اس دنیا میں بھی سب سے بڑی نعمت ہیں اور مرنے کے بعد بھی باعث رحمت ہوتے ہیں۔ جو ماں باپ گھروں میں ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی نیک اعمال کی تربیت دیتے ہیں تو ایسے ماں باپ اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت سنوار دیتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی گئی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب کیا کہ علم کو اللہ کی طرف منسوب کیوں نہیں کیا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ بحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے بھی زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب میں کس طرح اس کے پاس پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنبیل میں ایک مچھلی رکھ کر چل دو اور جہاں وہ کھو جائے گی وہیں وہ شخص آپ کو ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لیا اور زنبیل میں مچھلی رکھ کر چل دیے، یہاں تک کہ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم دونوں لیٹ گئے اور دونوں کو نیند آ گئی۔ مچھلی زنبیل میں کودنے لگی یہاں تک کہ نکل کر دریا میں گر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ وہیں روک دیا اور وہاں طاق سابن گیا اور اس کا راستہ ویسا ہی بنا رہا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھول گئے کہ انہیں مچھلی کے متعلق بتائیں۔ صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور فرمایا کہ سفر میں ہمیں بہت تھکن ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اسی وقت تھکے جب اس جگہ سے تجاوز کیا جس کے متعلق حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھی نے کہا دیکھیے جب ہم ٹیلے پر ٹھہرے تو میں مچھلی بھول گیا تھا اور یقیناً یہ شیطان ہی کا کام ہے کہ مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں کہ اس نے عجیب طریقے سے دریا کا راستہ اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ وہی جگہ ہم تلاش کر رہے تھے، چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے۔ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے چٹان کے پاس پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چادر سے اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا اس زمین میں سلام کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں زمین میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ ناظرین وہ شخص حضرت خضر تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا اور میرے پاس اللہ کا عطا کردہ ایک علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں اس شرط پر آپ کے پیچھے چلوں کہ آپ میری رہنمائی فرماتے ہوئے مجھے وہ بات سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ صبر نہیں کر سکیں گے اور اس چیز پر کیسے صبر کریں گے جس کا آپ کی عقل نے احاطہ ہی نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ اگر میری پیروی کرنا ہی چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود نہ بیان کروں آپ مجھے نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر دونوں ساحل پر چل دیے۔ ابھی وہ چل ہی رہے تھے کہ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لو۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر گرائے کے دونوں کو بٹھا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائیں۔ آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بات میں بھول گیا ہوں آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں۔ پھر وہ کشتی پر سے اتر کر ابھی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک بچہ دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور اسے ہاتھ سے جھٹکا دے کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے ایک بے گناہ قتل کر دیا ہے، آپ نے بڑی بے جا حرکت کی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ بات پہلی بات سے بھی زیادہ تعجب خیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں ایک دیوار انہیں ملی جو گرنے کے قریب تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے،
میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ وہ کشتی جس کا میں نے تختہ اکھاڑ دیا تھا وہ تو ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظلماً کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیبدار کر دوں، تو جب کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو عیبدار سمجھ کر چھوڑ دیا، اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے درست کر لیا، اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا ہے فطرتاً کافر تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، تو جب وہ بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا۔ تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرمائے جو کہ اس سے بہتر ہو، اور وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا۔ ان کے ماں باپ انتہائی نیک اور عبادت گزار تھے، تو اللہ نے ان پر فضل کیا، اور یہ اللہ ہی کی مرضی تھی کہ اللہ کے نیک بندوں کی اولاد کے خزانے کو ظالموں سے محفوظ رکھا جائے۔ بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ صحابہ کو سنا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری چاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تاکہ ہمیں ان کی عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ نے پہلا سوال تو بھول کر کیا تھا۔ پھر ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں اپنی چونچ ڈبوئی، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم سے صرف اسی قدر کم کیا جتنا اس چڑیا نے دریا سے پانی کم کیا۔ ناظرین، اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ نیک ماں باپ کی اولاد پر اللہ تبارک و تعالی اپنا خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کی حفاظت کا بندوبست فرماتا ہے۔ تو اولاد کی کامیابی دیکھنے کی خواہش ہر ماں باپ کی ہوتی ہے، اور ماں باپ اپنی اولاد کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہی اولاد ماں باپ کی شرمندگی کا سبب بن جاتی ہے۔ خصوصاً آج کے دور میں، خاص طور سے جب ماں باپ اپنی اولاد سے کچھ کہتے ہیں تو اولاد انہیں یہ طعنہ ضرور دیتی ہے کہ آپ کو کیا معلوم، آج نیا دور ہے، اس کے نئے تقاضے ہیں۔ ایسی اولاد جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، ان کی نافرمانی کرتی ہے، تو پھر ماں باپ ایسی اولاد کو بد دعا تو نہیں دیتے، لیکن اللہ کے رحم و کرم پر ضرور چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ اپنا انصاف کرتا ہے تو بھائیوں اور بہنوں، انسان ہل کر رہ جاتا ہے۔ اللہ ایسے انسان کو زمانے میں ایسا رسوا کرتا ہے کہ وہ پلٹ کر پھر سے اپنے ماں باپ کے قدموں میں جا گرتا ہے۔ اس لیے تمام اولادوں کو ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، ان کی عزت کریں، خدمت کریں، کیونکہ ماں باپ کی دعاؤں سے ہی انسان کامیاب ہو پاتا ہے۔ اگر ماں باپ تمہارے لیے دعا کرنا چھوڑ دیں تو اگر تم پوری دنیا بھی فتح کر لو لیکن سکون پھر بھی نہ پا سکو گے۔ سکون تو صرف ماں باپ کی خدمت کرنے سے ہی ملتا ہے، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جوان اولاد ہر میدان میں کامیاب اور کامران ہو جائے تو وہ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ کبھی بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں، ان کی قدر کریں تاکہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک کرے۔ دوسرے نمبر پر، جب آپ صبح فجر کی نماز ادا کر لیں تو قرآن پاک کی یہ 2 سورتیں لازمی پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی جوان اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیاب و کامران ہو جائے گی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ المزمل اور ایک مرتبہ سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ان 2 سورتوں کو اپنی روزانہ کی زندگی کا معمول بنا لیں، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے کامیابیاں آپ کی زندگی میں شامل حال ہوتی ہیں۔ ہر طرف سے خوشیاں اور کامیابیاں آپ کی زندگی کا مقدر بن جائیں گی، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے گھر پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جوان اولاد کی ہر طرح سے حفاظت ہوگی، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کی اولاد کی حفاظت کریں گے، اور آپ کی یہی اولاد
مستقبل میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ان دونوں صورتوں کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیجئے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور اجتماعی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے۔ سبھی بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ دعا پر آمین کہہ کر دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بنائیے، کیونکہ جتنے لوگ دعا میں شامل ہوتے ہیں، دعا پر آمین کہتے ہیں، دعا کی قبولیت کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ تو میں دعا کرواؤں گا، آپ لوگوں نے آمین کہنا بھی ہے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے۔ یا اللہ، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ یا الہی، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان نہ شکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، ہم سب کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے ہمارے رب، ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کی تنگ دستیوں کو دور کر دے، ہم سب کی رزق کی تنگی کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک، صالح اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کی شیطان مردود سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو صرف اور صرف حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق نصیب فرما اور ہمارے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے والدین کی قبروں کو اپنے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور جن کے والدین حیات ہیں یا اللہ انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ہم سب کے لیے وہ دعائیں بھی قبول فرما، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یہ خوبصورت دعا آپ لوگوں کے حق میں بھی قبول ہو تو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بنائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔